پانی پلایا، شعیب نبی کی بیٹیاں سب چلے گئے، جو بچا بچا پانی وہ اپنے جانوروں کو پلا رہی ہیں۔ پوچھا تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، تمہارا کوئی بھائی نہیں ہے، تمہارا کوئی باپ نہیں ہے، تم اب پہنے اکیلی بیٹیاں کیوں آئی ہو؟ اللہ اکبر، کہنے لگی ہمارا باپ جو ہے لوگوں کو توحید کی دعوت دیتا ہے، سارے علاقے سارے قبیلے والے ہمارے مخالف ہیں، ہمارا بھائی تو ہے کوئی نہیں، ہم خود ہی بیٹیاں بہنیں بکریاں چروانے کے لیے آئی ہیں۔ اولادیں دینے والی بھی اللہ کی ذات، چاہے تو بیٹیاں دے دے، چاہے تو بیٹا دے دے، چاہے تو رلوی بارش میں برسا دے، نہ دینے پائے تو ساری ساری عمر گزر جائے، مرد نہ دے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یعقوب نبی کو اللہ تعالیٰ نے 10-12 بیٹے عطا کیے، اور شعیب نبی کو اللہ تعالیٰ نے بچیوں جیسی نعمتوں سے نوازا، اور حضرات گرامی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے رب نے بیٹے دے کے واپس بلا لیے۔ میرے رب تو علی کل شیء قدیر، وہ جیسے چاہے جب چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے ان بچیوں کے جانوروں کو پانی پلایا، سیر ہو کر کے بچیوں کو جانور پانی پیتے ہیں، جلدی واپس گھر چلی جاتی ہیں۔ شعیب نبی پوچھتے ہیں پہلے تم لیٹ آتی تھی، آج تم جلدی کیسے آ گئی؟ پہلے جانور بھوکے ہوا کرتے تھے، آج تمہیں جانوروں کو سیراب کیسے کر دیا؟ بتایا کہ ایک نوجوان بڑا با حیا با کردار با اخلاق ہمیں ملا، جس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ شعیب نبی اپنی بیٹیوں سے کہنے لگے جاؤ ایک اسے بلا کے لے کے آؤ، میں اسے اجرت دینا چاہتا ہوں، میں اسے اس کا ہدیہ دینا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شعیب نبی کے پاس آتے ہیں۔ بات مختصر کہ شعیب نبی کی ایک بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے، 10 سال کی مدت معاہدہ طے ہوتا ہے کہ آپ نے ہماری جناب والا نوکری کرنی ہوگی، ہمارے جانوروں کو ہم گھر داماد بنا کے رکھ لیا، یوں سمجھیے۔ اور پھر معاہدہ پورا ہونے کے بعد، مدت پوری ہونے کے بعد، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل خانہ کو لے کے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے واپس سفر کرتے ہیں مصر کی طرف۔ رستے میں رب العالمین حضرت موسیٰ پیغمبر کو نبوت عطا کر دیتے ہیں، اور پھر نبوت ملنے کے بعد اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میری مدد فرما، میری زبان پہ لبنت ہے، میری مدد فرما میرے بھائی ہارون کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ پیغمبر کا مددگار بنا کے ساتھ بھیجا۔ خیر بات مختصر، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرنے کے بعد یہاں پہ ایک دعا بتائی ہے کہ لوگوں کو مشکل وقت آ جائے تو اس دعا کو پڑھا۔ اب اندازہ لگائیے موسیٰ پیغمبر پر وقت کتنا مشکل ہے، ایک طرف قتل ہو گیا، وہ بھی دل کے اندر خوف ہے، دوسری طرف کوئی سنبھالنے والا نہیں، کوئی دنیاوی سہارا بھی پاس نہیں ہے، کوئی بیوی بچے بھی نہیں، والدین بھی نہیں، کوئی اپنا بھی نہیں، کوئی چاچا تایا بھی پاس نہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ میں تیرا فقیر بندہ۔ وقت کا نبی اپنے آپ کو فقیر کہہ کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانوں تم سارے کے سارے فقیر ہو، ونحن اغنیاء، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو غنی کرنے والا۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اس رب کی طرف لوٹ آئیے جو غنی بھی ہے، جو بردبار بھی ہے، دینے والا بھی، نوازنے والا بھی ہے۔ موسیٰ پیغمبر نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دے دی، اللہ نے بیوی بھی دی، بچے بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے کھانے پکانے کا بندوبست کرنے کے لیے پنجابی دی مثال ہے، موسیٰ نے کہا ربا روٹی دے، رب نے کہا موسیٰ میں روٹی نکل لی دینی میں تا روٹی پکانے لی بھی نال دیا۔ اس واسطے مشکل آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں اللہ ہم فقیر ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
اور دوسری دعا حضرت زکریا پیغمبر کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اللہ مجھے بہترین وارث دے دے، تو وارث دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ القصص کے اندر بہت سارے موسیٰ پیغمبر علیہ السلام سے ریلیٹڈ واقعات ذکر ہیں، اور اس سورت کے اندر رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر دو کافروں کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر لعنت کی ہے، ایک ابو لہب، دوسرا قارون۔ وہ قارون جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خزانوں سے نوازا تھا، بہت ساری دنیا کی مال و دولت، عیش و عشرت میں بندہ زندگی بسر کر رہا تھا، اتنی عیش و عشرت، اتنا دنیا کا مال، اتنی دنیا کی زینت دی کہ لوگ دیکھنے والے کہتے تھے کہ اللہ ہمیں بھی اس جیسا نواز دے۔ لیکن اگر اللہ دے تو پھر اللہ کا شکریہ ادا کرتے، اگر اللہ دے تو پھر یہ نہیں کہتے میرے بڑیاں دا کاروبار بڑا سی، میرے وہ وسیلے نہ ملتا پیا، میرے بڑیاں پر بڑا مال سی، وہی میرے تک منتقل ہو رہا ہے۔ یہ قارون کی یہ بدخباستی تھی، اس نے یہ خباثت تھی اس کے اندر۔ ایک دن نکلا بڑی زیب و زینت کے ساتھ، عیش و عشرت کے ساتھ، دیکھنے والے کہنے لگے، التجا کرنے لگے، تمنا کرنے لگے اللہ جیسے تو نے اسے نوازا ہے ہمیں بھی نواز دے، اور اس کے کارنامے غلط تھے، اس کی نیتیں خراب تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قارون کو اس کی جائیداد، زمین و بنک بیلنس دولت سمیت ہی اللہ تعالیٰ نے زمین میں دنسا دیا، اور رہتی دنیا تک نشان عبرت بنا دیا کہ جو شکریہ ادا کرتا ہے میں زیادہ دیتا ہوں، جو شکریہ کے بجائے ناشکری کرتا ہے میں زندہ سارے کا سارا زمین میں دنسا دوں، مجھے پوچھنے والا کوئی۔ اس کے بعد فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرنے کے بعد ماننے کی بجائے اپنے وزیر حامان کو کہنے لگا کہ بہت بڑا پہاڑ یا بلڈنگ بنائی جائے، میں دیکھوں تو صحیح طرح اوپر جا کے کہ کون ہے جو جس کی موسیٰ دعوت دیتا ہے۔ اونچی بلڈنگ بنائی وزیروں نے، اوپر جا کے تیر پھینکا، اللہ کے کرشمے سے وہ تیر جو ہے زرد آلود ہو کر کے جیسے خون کا لپٹا ہوا نیچے آیا، واپس کہنے لگا میں نے موسیٰ کے رب کو قتل کر دیا، استغفر اللہ، اپنی انا کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے۔ اور دیکھیے پھر تکبر کیسا رب نے پانی میں ملا دیا، رب نے کیسا نشان عبرت بنا دیا کہ موسیٰ کے انکار کے بعد فرعون کے حواری، موسیٰ کا مقابلہ کرنے والے اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیے، اور رہتی دنیا تک فرعون کو نشان عبرت بنا کے مصر کے فیروزے میں سجا دیا کہ میرے رب نے بتایا کہ یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ اور پھر جب رب کہنے والا پانی کا ہوتا آیا نا، تو پھر کہنے لگا میں موسیٰ کے رب پر بھی ایمان لے کے آتا ہوں، میں ہارون کے رب پر بھی ایمان لے کے آتا ہوں۔ پھر میرے رب نے کہا آنا، اب نہیں، اب لیٹ ہو گیا، اب لیٹ ہو گیا، اب تیرے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس لیے زندگی میں مانیے، زندگی میں قرار کیجئے، زندگی میں اس بات پر ڈٹ جائیے کہ دینے والا بھی اللہ، دے کے واپس لینے والا بھی اللہ، شفائیں دینے والا بھی اللہ، مال و دولت کی فراوانی دینے والا بھی اللہ، مال و دولت دے کے واپس لے لے تو بھی میرا اللہ، اگر نہ دے تو بھی اللہ کی ذات کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوا کرتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے، 20ویں سپارے کے اندر۔ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طریقے سے ضرور بندے کو آزماتے ہیں، پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، بیماری آ جائے، اس کے بعد اولاد اللہ دے کے واپس لے لے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، کاروبار بڑا وسیع تھا، کوئی پریشانی بن گئی، کاروبار کے اندر ڈھیلا پن آ گیا، کاروبار کے اندر کوئی نقصان ہونا شروع ہو گیا، بندے تیری آزمائش ہے، جتنا تیرے اندر ایمان ہوگا میرا رب اتنی ہی تیری آزمائش کرے گا۔ اس لیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، آزمائشوں کے اوپر، تکلیفوں کے اندر، پریشانیوں میں صبر کرنے والا بندہ، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال سے بندے کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے تو غمزدہ نہیں ہوتے. جس حال میں بھی رب رکھے وہ حال اچھا. لوگ تو دیکھنے کے لیے تیار ہے کب سوال آتا ہے. اللہ نے مجھے کمال کا حوصلہ دیا، لوگ انتظار میں رہے کب میں سوال کی طرف جاتا ہوں. ایسا نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہر حال میں شکریہ ادا کرنا چاہیے. اور دوسرا سبق ہے سورۃ العنکبوت کے اندر والدین کی اطاعت و فرما برداری. اگر والدین تمہیں شرک کی طرف آمادہ کریں، والدین تمہیں شرک کی ایسے کاموں کی طرف بھیجیں کہ یہ کام کرو، مشرکین مکہ کفاران مکہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ والدین کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو. ہمارے والدین تو بتوں کی پوجا کرتے آئے، ہم بھی ان کی پوجا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا کہ جب والدین تمہیں ایسے کاموں کی طرف لگائیں تو ایسے کاموں میں والدین کا کہنا نہیں مانو. ایسے کاموں کی طرف جب کہیں گے تو والدین کے آگے کھڑے ہو جانا ہے، روکنا ہے ان کو، خود ان کی فرما برداری نہیں کرنی. فرما برداری حسن سلوک، پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ہر طرح اپنے والدین سے حسن سلوک کرو، لیکن اللہ نے قرآن میں کہا تمہیں شرک کی طرف بلائیں تو نہیں جانا. اس کے بعد اس سورت کے اندر جو 20ویں سپارے کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ قوموں کا تذکرہ کیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اوپر عذاب آیا وہ ہلاک ہو گئے، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا، کچھ لوگ ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے پانی میں غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ کی ذات کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتی، بوجہ اس کے جو تم جو عمل کرتے ہو ان کی وجہ تمہارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. اپنے اعمال اچھے ہو تو میرا رب کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا. اپنے کارنامے، اپنے اعمال، اپنے کی ہوئی کرتوت جو ہے وہ اچھے ہو تو میرا رب ظلم نہیں کرتا. شکریہ ادا کرتے جائیے، جس حال میں بھی اللہ رکھے اس حال میں شکریہ ادا کرو. میرا رب تمہیں عزتوں سے بھی نوازے گا، دنیا کی فراوانی سے بھی نوازے گا. اور یاد رکھو جو بندہ بیمار ہو جاتا ہے، بیماری کے عالم میں آ جاتا ہے، کوئی بھی دکھ درد تکلیف آ جاتی ہے، جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا اپنی بیماری کے اندر، مثال کے طور پہ صوبے دار صاحب بیمار ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت والی عافیت والی زندگی دے، زندگی یا کبھی نہ کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں اللہ بس سے میرے اتنے نمازی بھی آتے ہیں ان کو صحت والی ایمان والی زندگی دے، اللہ ان کو 5 وقت آنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے حدیث مبارکہ صحیح سند کے ساتھ کہا یہ بندہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا فرشتہ اس کے پاس کھڑا اس کے لیے دعا کر رہا ہے. اللہ چاہے جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اسے وہ بھی عطا کر دے، اس سے بہتر عطا کر دے. میرے بھائی میں اور آپ کسی کے لیے دعا کریں تو قبولیت میں شک ہو سکتا ہے. فرشتے تو وہ کام کرتے ہیں وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو انہیں حکم دیا جاتا ہے. فرشتوں کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن کر سنا کر سمجھ کر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.